اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت ہے، اور کچھ مسائل اس وجہ سے بھی پاکستان اس وجہ سے بھی مسائل کا شکار ہے کہ جب اس طرح کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمارے یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں۔ ان کے مطابق الگ الگ چلیں آپ، یا اکٹھا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے آپ بتائیں گے۔ اتنی تباہی آئی ہے، مطلب عقل اس کو ماننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں ابصار صاحب، یہ جو تباہی آئی ہے اس کا سکیل جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع جو ہیں وہ تو بہت بری طرح جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ، یہ جو کلاؤڈ برسٹ والی بات ہے، یہ تو ایک تو ہے نا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ ہو گئی، تھوڑی ہو گئی، لیکن یہ تو جو جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہ تو سیلاب ہی آسمان سے جو ہے وہ نیچے زمین پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہاں پہ نہ لوگوں کو وقت ملتا ہے کہ وہ سنبھل سکیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ریسکیو کرنے والوں کی وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی جو ہے وہ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ باقی جہاں تک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، نیشنل ادارہ ہے، تو وہ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق جو ہے اس میں دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی سیاسی یا کوئی ادروائز کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سبھی جو ہے وہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے، سبھی اپنی جو ہے وہ تمام تر توانائیاں خرچ کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیل قائم کر دیا گیا ہے، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے کا جو ایمرجنسی جو آفس ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ فعال ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چیئرمین جو ہے وہ انعام حیدر صاحب، وہ موقع پہ جو ہے وہ خود جا کے تمام کارروائیوں کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ دراصل کوئی یعنی جو سکیل ہے اس تباہی کا، وہ ایسا ہے کہ اس میں یہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے، اور شاید اس سے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بچنا شاید اس حد تک جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال اس پہ اوپر بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اور سبھی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ ہاں، بہت اس میں افسوسناک واقعات ہے، اور واقعی اللہ رحم فرمائے اس پہ۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کلاؤڈ برسٹ کی بات کی، جس کو عوام کے سمجھنے کے لیے کہ ایک بادل اچانک پھٹتا ہے اور بہت شدید بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نیا فینومینا آیا پاکستان میں، شاید کبھی کبھار پہلے ہوتا تھا، 20-25 سال میں ایک دفعہ کہیں کلاؤڈ برسٹ ہوتا تھا، اب تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو یہ ایک کلائمیٹ چینج تو ہے، اس میں وجوہات جاننے کے لیے اور ان کا سدباب کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو صوبائی حکومتیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، میرے خیال میں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کا اس میں کیا رول ہے، جبکہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے، اس کے وزیر ہیں، پوری سارے بیوروکریٹس ہیں، پوری دنیا میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں، ہم خبر بھی پڑھتے ہیں، ان کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں۔ تو کر کیا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے؟ وہاں سے کون سا علم لے کے آئے ہیں یا تحقیق لے کے آئے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے کی ہو، اس کے مطابق درخت لگائے ہوں، دریاؤں کے اوپر جو تجاوزات قائم کی گئی ہیں ان کا پاٹ کم ہو گیا ہے، ان کا بہاؤ رک گیا ہے، ان کو ختم کیا، بہت سارے فیکٹرز ہیں نا۔ تو یہ کیا کیا ہے اس کلائمیٹ چینج کی منسٹری نے؟ دیکھیں، اس پہ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیں صحیح اور سچی بات یہ ہے
کہ جتنے بھی اقدامات کلائمیٹ چینج سے متعلق تجویز ہو رہے ہیں، وہ درخت لگانے کے ہوں یا راستوں کو جو ہے وہ وسیع کرنا، چوڑا کرنا کی بات ہو، یہ سارے جو ہے وہ ایک مہینے یا ایک سال میں آپ درخت لگانے والا معاملہ جو ہے وہ اس سے یقیناً فرق پڑے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو سائنٹیفک انالیسز اور جو ٹیکنیکس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا، لیکن وہ درخت جو ہے وہ کوئی سال 6 مہینے میں تو اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کوئی میجر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح سے یقیناً یہ بات درست ہے کہ دریاؤں میں بعض جگہ جو ہے وہ ناجائز تجاوزات ہیں، لیکن یہ صورت جو ہے یہ تو دریاؤں کے راستوں والی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو ہر طرف سے ہی دریا بہنے لگتا ہے۔ یہ آپ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن دریاؤں کچھ نہ کچھ اس میں تو یہ تو ہر طرف سے ہی دریا بہ رہا ہوتا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جب دریاؤں کا راستہ روکا جاتا ہے تو پھر پانی زیادہ باہر نکلتا ہے نا۔ ابھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ وہاں بڑے دریا ہیں۔ یہ کوئی ایک جگہ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کلائمیٹ چینج کی جو میں بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر دوسرے ملکوں میں، اور پوری دنیا نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان رسک کنٹریز میں شامل ہے جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کلائمیٹ چینج سے، اور پاکستان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، وعدہ ہوا ہے۔ تو جو باہر لوگ جاتے ہیں وزٹس کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ وہاں سے اگر ہمیں کچھ ٹیکنیکل سپورٹ ملے، فائنینشیل سپورٹ ملے، جس سے ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں، کام نہیں ہو رہا۔ میں کہہ رہا ہوں گورننس از این ایشو، جس سے یہ نقصان بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات مانتا ہوں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، لیکن نقصان کو محدود تو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، محدود بالکل کیا جا سکتا ہے اور محدود کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں دنیا جو ہے وہ اس بارے میں بڑی کوشش ہے، اور اس میں کچھ امداد ہوئی بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے کنسرنڈ ہیں، اور اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ بھی نہیں ہوا یا کسی نے کوئی اس بارے میں مدد نہیں کی۔ کچھ مدد ہو بھی رہی ہے، لیکن بہرحال اس کا جو ہے وہ اس کا حجم بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی تھوڑا دقت ہے کہ جو فور کاسٹ سسٹم ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایگزیکٹ نہیں بتا پا رہا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ ہونا ہے، تاکہ یا 2-4 دن پہلے کوئی بتا سکے۔ بارش کی اطلاع تو ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے یہ جب تک پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ جانی اور مالی نقصان سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنے اداروں کو ٹائٹ کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ بتائیے گا آپ نے، یہ چلیں کلائمیٹ چینج پہ بات ہوگی، NDMA کی بات کی ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے پاس 2 ہیلی کاپٹرز ہے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے ریسکیو مشن پہ، اور آپ جگہ ذرا میں آپ کو اناؤنس کر دوں، باجوڑ ہے، بنیر ہے، لوور دیر ہے، شانگلہ ہے، سوات ہے، اپر دیر ہے، بٹاگرام ہے، مانسیرا ہے، تارغر ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ پھر گلگت ہے، پھر آزاد کشمیر میں نیلم ویلی ہے، رتی گلی ہے۔ 500 سیاح پھنسے ہوئے ہیں اس وقت رتی گلی میں۔ تو اتنا بڑا علاقہ ہے یہ، اتنے ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں۔ میں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے NDMA کے پاس کوئی 12 یا 14 ہیلی کاپٹر آئے تھے صرف اسی کام کے لیے۔ تو کیا یہ فرض نہیں ہے وفاقی حکومت کا اور NDMA کا کہ وہ اپنے وہ جو ہیلی کاپٹر ہے خود بھی اس میں سیر کر لیں، چلیں کوئی بات نہیں، کہ وہ اس وقت بھجوائے ہوتے وفاقی حکومت نے ان علاقوں میں کہ جائیں اور جا کے لوگوں کو ریسکیو کروائیں۔ 2 ہیلی کاپٹر میں سے ایک گر گیا، اتنا علاقہ ہے۔ مطلب آپ نہیں سمجھتے یہ بے حسی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کی اس پہ؟ نہیں، بالکل یہ بے حسی نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹرز کا استعمال جو ہے وہ موسمی حالات اور جو ہے وہ صورتحال کے اوپر ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر جو گیا وہ بھی رسک لے کے گئے ہیں لوگ،
انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے سلسلے میں دیا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے ہیروز ہیں، لیکن یہ ہے کہ موسمی حالات کے پیش نظر ہی ہیلی کاپٹرز کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر حالات اجازت نہ دیں اور وہاں پہ صورتحال ایسی ہو کہ حادثے کا خطرہ ہو تو پھر ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو نہ صرف یہ کہ حکومت یا متعلقہ ادارے جو ہیں یہ سارا کریں گے، وہ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی یہ موسم نے اجازت دی تو وہاں پہ بالکل ہیلی کاپٹر جائیں گے۔ نہ صرف NDMA کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ جائیں گے، آرمی جو ہے وہ اس بارے میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی، اس سے پہلے بھی طلب کیا گیا ہے، اور یہ جیلم کے ایریا میں چکوال سائڈ میں آرمی کو طلب کیا گیا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اور ہیلی کاپٹر میں جو شہید ہوئے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، واقعی وہ قربان ہوئے ہیں اس لوگوں کو بچاتے ہوئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز کدھر ہیں NDMA کے جو ہم سنتے رہے ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آئے کبھی آج تک؟ وہ NDMA کے پاس ہیں، باقی اداروں کے وہ سب کے پاس ہیں ان کے، لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ موسمی جو حالات ہے وہ اجازت دیں گے تو بھیجیں گے نا، وہ جب ان سب کو بھیج کے گرانا تو نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، لیکن میں آپ کا بہت تجربہ ہے زندگی کا بھی اور گورننس کا بھی، میری بھی زندگی کا کچھ تجربہ ہے، گورننس کا تو میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز پتہ ہے، مانسون رینز آ رہی ہیں تو کیا ایسے علاقے پہلے مارک نہیں ہونے چاہیے تھے کہ یہ فلڈ پرون ہیں، اس کے قریب لے جا کے ہیلی کاپٹر لے جاتے، وہاں کشتیاں لے جاتے پہلے؟ جب سیلاب آ جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں، پھر ہماری ریسکیو کی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے یا پشاور سے۔ پہلے کیوں نہیں ہم ایسے علاقے مارک کر کے وہاں پہنچا دیتے سامان؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا، سالہ سال سے یہ ہو رہا ہے، سالہ سال سے کبھی نہیں ہم سیکھتے، کیوں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فور کاسٹ کا جو سسٹم ہے وہ شاید یہ بتانے کی پوزیشن میں کہ بارش کس قدر ہوگی اور یہ کراؤڈ برسٹ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ ہوگا، تو اس بارے میں کمی ہے، اس کو فردر امپروو کیے جانے کی ضرورت ہے، اور فردر امپروو کیا جائے گا کہ یہ جو جن اضلاع کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو کوئی 7-8 اضلاع ہیں، یہاں پہ یہ تو تھا کہ بارشیں جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے، فور کاسٹ ہی، لیکن یہ ہوگا اس کی شاید اس طرح سے نہیں تھی، اور اس وجہ سے ہم نے پچھلے مہینے ایک سیٹلائٹ چائنا کے ساتھ جو امدادی کارروائیاں ان میں کچھ کمی رہی ہے، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ بہرحال ان کو پورا کیا جائے گا۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ سکیل جو ہے نا اس مرتبہ جو ہے نا، یہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ 3-4 دن کی بارش ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں جو ہے وہ اوپر سے گرتی ہے نا، پھر تو کسی دریا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی طرف سے سیلاب آئے گا، سیلاب آسمان کی طرف سے آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ کافی جو ہے وہ پریشان کن ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور یہ جلد سے جلد جو ہے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ان کو نکالا جائے۔